السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الف لام میم، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالکا، یہ الکتاب، کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ھدی، ہدایت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور کچھ اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے دیا ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ البقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں گائے کا قصہ بیان کیا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، پوری کی پوری سورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند امام احمد ابن حنبل اور صحیح مسلم میں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں شیطان سورہ بقرہ سنتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ اپنے گھر میں تلاوت کریں، اس سے شیاطین، جنات ہمارے گھروں سے بھاگ جائیں گے، ہم اور ہمارا مال و اسباب شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی، اس رات اس گھر میں
شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات، آیت الکرسی، 2 اس کے بعد والی آیتیں اور 3 اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو، اور اگر یہ آیات کسی مجنون پر، دیوانے پر، جس کو دیوانہ پن ہو، اس پر پڑھی جائیں تو اسے بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دیوانہ پن دیوانے کا ختم ہو جاتا ہے۔ سنن دارمی۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء سلاما وان سلام القرآن سورۃ البقرۃ من قرأها فی بیتہ لیلۃ لم يدخلہ شیطان 3 لیال، من قرأها فی بیتہ لیلۃ لم يدخلہ شیطان 3 لیال ومن قرأها فی بیتہ نہارا لم يدخلہ شیطان 3 ایام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو بندہ ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے خود کو یا اپنے گھروں کو شیطان کے شر سے بچانا ہے تو اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور صحیح ابن حبان وغیرہ۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر جسے امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں شامل لوگوں سے پوچھا کہ قرآن پاک کس کو کس قدر یاد ہے؟ جس کو جو یاد تھا وہ بتاتا یا سناتا۔ جب ایک نوجوان کے پاس آئے نبی علیہ السلام اور پوچھا، ما معک یا فلان؟ فقال معی قضا و قضا و سورۃ البقرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں فلاں سورتیں اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو فرمایا، کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ، تم اس لشکر کے امیر ہو۔ قوم کے سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ کو اس لیے نہیں سیکھا، مجھے خدشہ تھا کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو قرآن سیکھے، پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری سے بھری تھیلی ہو جو اپنی بہترین خوشبو کی وجہ سے ہر جگہ مہک رہی ہو۔ اور قرآن پاک کو جو سیکھ لے اور جو قرآن پاک کو سیکھے مگر سویا رہے، یعنی تہجد میں پڑھے نہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو۔ یہ روایت
ابن ماجہ میں 217 نمبر پر ہے اور روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کے حوالے سے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رات کو سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا یعنی حضرت اسید کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اسید رات کو سورہ بقرہ تلاوت کر رہے ہیں اور گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ اسید خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہوتے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا، اور وہ تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا قریب میں ہی سویا ہوا تھا۔ انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا سوئے بچے کو نقصان نہ دے۔ صبح ہوئی، اس صحابی نے اپنا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو پڑھتا رہتا۔ عرض کی کہ میں ڈر گیا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اور جب میں نے اوپر کو دھیان کیا اور بچے کے پاس آ گیا تو میں نے اپنا سر جب اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کی مانند کوئی شے ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں۔ میں پھر باہر نکلا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے۔ تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور فرمایا اگر تو پڑھتا ہی رہتا تو لوگ صبح کے وقت ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 796 نمبر پر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ گھر میں قرآن پاک کا پڑھنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اس سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا یعنی سیکھنا برکت ہے، چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ خاموش رہے اور فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو۔ یہ دونوں صورتیں نورانی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پورا قرآن نورانی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو۔ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اور یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس شخص سے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم جب قبر سے اٹھے گا، قرآن پاک ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ یہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ تو قرآن پاک کہے گا میں تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا، رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا، اور یہ حدیث ابن ماجہ اور دیگر جگہوں پر موجود ہے۔ ابن ماجہ کے اندر
علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے. اس روایت کا نمبر ہے 3781 اور راوی ہیں اس روایت کے فرماتے ہیں کہ روایت کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب، قیامت کے دن قرآن مجید ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہو، اور آ کر کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. یعنی قرآن پاک قرآن کے قاری کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، تو قرآن مجید قرآن پاک پڑھنے والے کا ساتھی ہو جائے گا. اور اسی طرح قرآن پاک کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کا خیمہ ہے. اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ سورہ بقرہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہی پر مشتمل ہے. شمار کرنے والوں نے کہا کہ اس کی آیات 287، کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں. اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یمامہ کے دن جب مسلمہ کذاب کے لوگوں سے صحابہ کرام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں کی جنگ ہوئی، اور جب صحابہ کے قدم ڈگمگائے تو مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کو یہ کہہ کر پکارنے لگے یا اصحاب سورۃ البقرہ. اس سے ڈگمگاتے ہوئے قدم جم گئے اور مسلمانوں نے ڈٹ کر لڑائی کی اور مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست ہوئی. یہاں یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے جنگ یمامہ میں یا محمد آ کا نعرہ لگایا، تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. تو یہ سورہ البقرہ کی فضیلت کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق جو ہے وہ کوشش کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.